جب بھی کسی کام کی ابتدا کریں تو رب پر یقین کو اول رکھیں اور پھر ظاہری اسباب کی طرف نظر کریں. یہی توکل ہوتا ہے. توکل یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی آپ ظاہری اسباب کو چھوڑ دیں اور رب پر ہی توکل کر لیں، بلکہ توکل اصل یہ ہے کہ رب پر بھروسہ بھی رکھیں اور پھر ظاہری اسباب کو بھی اپنائیں. اس چیز کا نام توکل ہے. حضرت جو علی بن بکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے ساتھ ایک صاحب تھے، ان کے دوست تھے، وہ دونوں ایک ساتھ لکڑی کاٹتے تھے اور پھر لکڑی کاٹ کے اسے بیچا کرتے تھے اور اسی سے اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے. کھانا پینا، اپنا رہن سہن اسی کے خرچے پر چلایا کرتے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے اتفاق کیا کہ اب ہم جب بھی لکڑی کاٹیں گے تو پھر ایک ساتھ کاٹنے کے لیے جائیں گے اور ایک ساتھ واپس آئیں گے. تو پھر جب صبح ہوئی تو دونوں ایک ساتھ لکڑی کاٹنے کے لیے نکل گئے اور جب پہاڑ پر چڑھنے لگے تو حضرت علی بن بکار اپنے ساتھی سے سبقت لے گئے اور وہ پہلے پہاڑ پر چڑھ گئے. اور پھر جب علی بن بکار پہاڑ پر چڑھے، دیکھا کہ میرے ساتھی میرے ساتھ نہیں ہے. کچھ دیر انتظار کیا لیکن ابھی تک وہ آئے نہیں ہیں. تو پھر انہوں نے سوچا کہ جب تک وہ آتے ہیں میں لکڑی کاٹ لیتا ہوں. تو لکڑی بھی کاٹ لی اور پھر اس کے گٹھے بھی بنا لی، لیکن اب تک ان کے ساتھی نہیں آئے. تو انہوں نے سوچا کہ میں اس لکڑی کو اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھتا ہوں اور واپس جاتے ہوئے ان کو پہاڑ پر ڈھونڈتا ہوا جاؤں گا کہ آخر وہ اتنی دیر کہاں رہ گئے ہیں. تو انہوں نے اس گٹھے کو اپنی کمر پر اٹھایا اور پھر پہاڑ سے نیچے اترنے لگے. اور جیسے ہی نیچے اترے انہیں نظر نہیں آئے. کچھ دیر نیچے اترے پھر انہیں وہ اپنے ساتھی نظر آئے. ان کے پاس گئے تو وہ دو زانوں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی ران کے اوپر ایک جانور آرام کر رہا تھا، ایک جانور کا سر تھا. تو پوچھے یہ کیا مسئلہ ہے؟ میں آپ کا اوپر انتظار کر رہا ہوں لیکن ابھی تک آپ آئے نہیں ہیں. بولے میں بھی یہی چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ ہی جاؤں، لیکن یار بیچ راستے میں مجھے یہ جانور ملا اور مجھے اس پر ترس آ گیا. اس کی حالت کو دیکھ کر مجھے ترس آ گیا تو میں یہیں رک گیا. تو پھر میں نے جب اسے کچھ محبت دی تو یہ مجھ سے انسیت رکھنے لگا اور میں بیٹھ گیا تو اس نے اپنا سر میرے زانوں پر رکھ لیا، میرے رانوں پر رکھ لیا اور پھر یہیں آرام کرنے لگا. تو میں اسی انتظار میں تھا کہ یہ شخص، یہ جانور بیدار ہو اور پھر میں آپ کے پاس آؤں، لیکن آپ اس سے قبل ہی میرے پاس آ گئے ہیں. تو حضرت علی بن بکار علیہ الرحمہ فرمانے لگے کہ اس کا تو معلوم نہیں ہے کہ یہ کب بیدار ہو، میں یہاں سے چلتا ہوں، تو آپ مجھے اجازت دیے. تو پھر انہوں نے اجازت دی اور وہاں سے چل دیے. تو کچھ ہی سفر انہیں اختیار کیا تھا، کچھ ہی قدم وہ چلے تھے، ایک چٹان آئی تو چٹان پہ انہیں ایک تھیلی ملی. تو وہ تھیلی پر مٹی پڑی ہوئی تھی، گرد و غبار چڑھی ہوئی تھی. تو انہوں نے وہ تھیلی کھولی تو اس کے اندر سونے کے دینار موجود تھے. تو نے سوچا کہ یہ دینار یہاں تو ضائع ہو جائیں گے، میں اس کو صدقہ کر دوں گا. تو صدقے کی نیت سے انہیں اٹھا لیا اور اپنے ساتھ لے کر چلنے لگے. تو راستے میں انہیں ایک شخص ملا جو حبشی کلر کا تھا اور اس کی ٹانگیں نہیں تھی اور منہ کے بل وہ لیٹا ہوا تھا اور اس کے سامنے ایک لکڑی کی گٹھی موجود تھی. تو اس شخص کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ میاں یہاں تم کیا کر رہے ہو؟ یہاں تو کوئی کسی کا آنا جانا بھی نہیں ہے، بہت ہی کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ یہاں سے کسی کا گزر ہو جائے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ میں ایک ہفتے کے لیے یہاں پر آتا ہوں، ایک ہی دن آتا ہوں، پورا ہفتہ لکڑی کاٹتا ہوں اور پھر یہاں پر آتا ہوں اور کوئی نہ کوئی ایسا شخص مجھے مل ہی جاتا ہے جو اس لکڑی کو خرید لیتا ہے اور پھر میں اس سے اپنا گزر بسر کرتا ہوں. میرے ہاتھ سلامت ہے، رب کے دین سے میرے ہاتھ سلامت ہے اور میں نے انہی ہاتھوں سے لکڑیوں کو کاٹتا ہوں اور اپنا گزر بسر کرتا ہوں. تو حضرت علی بن بکار فرمانے لگے کہ یار مجھے ایک دینار کی تھیلی ملی ہے، میں نے اسے اٹھا لیا ہے کہ میں اس کو آگے جا کے صدقہ کر دوں. تو اس تھیلی میں سے انہوں نے 10 دینار نکالے، حضرت علی بن بکار نے اس شخص کو دے دیا اور کہنے لگے کہ یہ اپنے پاس رکھ لو، مجھے تو ویسے ہی صدقہ کرنا ہے اور تم اس چیز کے مستحق نظر آ رہے ہو تو اس 10 دینار کو اپنے پاس رکھ لو. تو وہ شخص کہنے لگا کہ رب نے میری ٹانگیں لی ہیں لیکن میرے ہاتھ موجود ہیں. تو جب تک مجھے کسی کھانے کی حاجت پیش آئے گی اور کوئی چیز کھانے کی ایک چاہت محسوس ہوگی تو رب نے میرے ہاتھ دے رکھے ہیں، میں اس ہاتھوں سے کماؤں گا خود اور خود پھر کھاؤں گا. تو رب پر میں نے بھروسہ رکھا ہوا ہے کہ رب نے مجھے ہاتھ دیے ہوئے ہیں اور میری ٹانگیں گرچہ نہیں ہیں، میرے ہاتھ سلامت ہے اور مجھے رب پر یقین ہے، توکل ہے کہ میرا رب مجھے رزق دیتا ہے. تو
اس سے یہ سبق حاصل ہو رہا ہے یار اس کی ٹانگیں بھی موجود نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اس کا رب پر توکل اور رب پر بھروسے کا عالم یہ ہے کہ حضرت علی بن بکار کو فرماتے ہیں کہ مجھے آپ کے دینار نہیں چاہیے، آپ اپنے دینار اپنے پاس رکھیے۔ تو رب پر توکل رکھیں، رب پر یقین رکھیں۔ جب رب پر یقین ہوگا یا پر توکل کامل ہوگا تو پھر آپ کے ہر وہ کام جو بن بنے تھے وہ بن جائیں گے، جو کام نہ ہونے والے ہوں گے وہ ہو جائیں گے، جو مشکلات تھی وہ ٹل جائیں گی اور پریشانیاں ٹوٹ جائیں گی اور آپ خوشحال رہیں گے۔ اور پھر رب کے بارگاہ کے اندر سجدہ کیا کریں اور آ کر صدقہ بھی کیا کریں۔ اپنے مال کے جب صدقہ نکالتے ہیں تو پھر اس کی خود پر سے بلائیں بھی ٹلتی ہیں اور مال کا جو میل ہوتا ہے وہ بھی نکلتا ہے۔ تو آج یہ نیت کیجئے کہ اب ہم رب پر توکل کو کامل رکھیں گے اور صدقہ بھی نکالیں گے اور فرائض کو بھی ادا کریں گے اور واجبات کو بھی ادا کریں گے۔